السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2 نماز۔ سبق نمبر 1 میں ہم نے نماز میں کیا کیا چیز پڑھ لی تھی، جس میں ہم نے تکبیر تحریمہ، تعوذ اور ثنا پڑھ لی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ جو وہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اس لیے اس کو الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سورت سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کی جو آیات ہیں وہ دعائیہ کلمات ہیں، یعنی کہ جو اس کے جو کلمات ہیں وہ دعائیاں ہیں۔ یہ سورت بندے اور رب کے درمیان ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید میں جو سورہ فاتحہ پڑھیں وہ ہم سمجھ کر پڑھیں۔ تو آج ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لفظی ترتیب دیکھتے ہیں ہم اس کی۔ بسم، اسم کہتے ہیں نام کو، اور با کا مطلب ہے سے، نام سے، ٹھیک ہے۔ اور اسم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اسماء۔ مثال یہاں پہ جیسے دی ہوئی اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے نام۔ پھر ہے اللہ ہی، اللہ کے نام سے۔ الرحمن، جو بہت مہربان ہے۔ الرحیم، اور بہت رحم کرنے والا، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جس طرح تعوذ پڑھنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہر چھوٹے بڑے کام میں بسم اللہ کے پڑھنے کا حکم دیا۔ ہر چھوٹے بڑے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا ہوتا ہے۔ اگر ہم کچھ بھی کام کر رہے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو اس میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ جیسے کھانا پینا، تلاوت کرنا، وضو کرنا، کپڑے پہننا، کچھ بھی کام کر رہے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی پہلی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمد، ہم تعریف کو کہتے ہیں، اور الف لام کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے ہو جاتا ہے تو ہوتا ہے تمام تعریفیں۔ ہم جو وہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے تعریف اور دوسرا ہوتا ہے شکر کے معنی میں۔ ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تو ہم دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ للہ، اللہ مطلب اللہ، اور لام مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ للہ یعنی کہ اللہ کے لیے۔ ربی، رب۔ عالمین، عالم کہتے ہیں جہان کو۔ اچھا، ہم نے پیچھے جو گرامر میں پڑھا تھا، کسی بھی چیز کو جمع بنانا ہو تو اس کے آخر میں یا نون الف نون تو وہ جمع ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہو گیا تمام جہان، ایک جہان ہے تمام جہان کا۔ پھر ہے الرحمن، بہت مہربان۔ الرحیم، رحم کرنے والا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اور بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ الحمد کے معنی کیا ہیں؟ تمام تعریفیں اور شکر ادا کرنے کے۔ ہم کیوں تعریفیں بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے ہم ان کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کے اندر جو چیزیں بنائی ہیں خوبصورت، کھانے کے لیے پھل پھول اور پہاڑ، بادل، پانی، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دی؟ بولنے کے لیے زبان دی، آنکھیں دی، زندہ رہنے کے لیے ہوا دی، اس کے بعد پانی دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کی کیا کرتے ہیں ہم؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی چیزیں دی ہیں، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اس کے شکر ادا کرنے کے طور پر، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی کہ صرف ایک عالم کا نہیں، جتنے بھی جہان اور جتنے بھی عالم، جتنے بھی دنیا میں جو بھی چیزیں، سب کا کیا ہے؟ رب ہے۔ رب کے معنی ہوتے ہیں تربیت یا پرورش کرنے والے کے۔ یہاں لکھا ہوا ہے تربیت یا پرورش کرنے والے کے۔ اور الحمد کے معنی ہوتے ہیں تمام تعریف اور شکر۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کا رب ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی کیا ہے، ہر مخلوق چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کی تربیت اور پرورش کا جو وہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو عالم کے اندر، جہان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی کہ ان کو پالنے والا، ان کی پرورش کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، وہ سب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ الرحمن، جو بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔
आगे देखिए क्या है, मालिक यौमिद्दीन। मालिक कहते हैं किसी चीज़ का मालिक होना, ये मलिक नहीं है। मलिक कहते हैं, मलक कहते हैं फरिश्ते को, जैसे मलकुल मौत, मलकुल मौत कहते हैं फरिश्ते को, मलाइका। लेकिन यह है मालिक। मालिक का मतलब है मालिक है। यौम, यौम कहते हैं दिन को। अगर यौम की जमा क्या हो जाएगी, अयाम। अयाम मतलब बहुत सारे दिन। फिर है अद्दीन। दीन भी दो मायनों में इस्तेमाल होता है, एक होता है बदला और दूसरा होता है दीन। जैसे हमारा दीन इस्लाम है, ज़िंदगी का निज़ाम, हम कौन सा, हमारा किसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, अपना दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। तो दीन भी दो मायनों में इस्तेमाल होता है। मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है। इस सूरत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ही कुदरत और इख्तियार रखता है उस दिन का जिस दिन लोगों के आमाल के बदले दिए जाएंगे। यानी कि आखिरत के दिन का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। क़यामत जब आएगी तो अल्लाह ताला उस दिन क्या होंगे, उस दिन का मालिक होंगे कि सबको उसके हिसाब, अच्छे और बुरे जो भी उन्होंने आमाल किए होंगे उसके मुताबिक उनको जज़ा मिलेगी और सज़ा मिलेगी। तो उस दिन का मालिक कौन होगा, अल्लाह ताला होगा। तो अल्लाह ताला बदले के दिन का मालिक है, यानी क़यामत जब आएगी उसके दिन का मालिक है। फिर है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इय्याका, काफ मतलब तेरी, इय्या मतलब सिर्फ, इय्याका सिर्फ तेरी ही, ना अबुदू, अबुदू कहते हैं इबादत को, और ना का मतलब होता है हम इबादत करते हैं। व इय्याका, वा मतलब इय्या मतलब सिर्फ, काफ मतलब तेरी, और सिर्फ तेरी ही, तो और सिर्फ तुझसे ही। नस्ताइन, नून मतलब हम, और अस्ताइन का मतलब होता है मदद मांगना, ताउन करना, ठीक है। तो हम अल्लाह ताला से ही मदद मांगते हैं। ये हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। यानी कि हम सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत करते हैं, जैसे कि नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात, हज, लोगों को इल्म हासिल करते हैं, इनके मुताबिक अमल करते हैं, दूसरों की खिदमत करते हैं, वालिदैन का एहतराम करते हैं, बड़ों का कहना मानते हैं। ये सब क्या है, इबादत का हिस्सा है। तो ये हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करते हैं, अल्लाह ताला के लिए करते हैं। फिर क्या आगे लिखा हुआ, और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। मदद किसके आगे, अल्लाह ताला। अब हम अल्लाह ताला से आगे दुआ मांग रहे हैं, किस चीज़ की दुआ, कि अल्लाह हम जो ये सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, क्या हम उसमें उसको करने में तुझसे मदद चाहते हैं कि ये हम काम जो हैं वो सिर्फ तेरे ही लिए करें, हमारे दिल में गुरूर तकब्बुर ना आ जाए और हम सिर्फ तेरी ही रज़ा के लिए ये सब काम करें। तो आगे इबादत के लिए हम दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमें इबादत करने की तौफीक तू ही देगा। फिर है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। इहदिना, इहदित कहते हैं हिदायत को, और ना मतलब हमें, यहाँ लिखा हुआ है इहदिना, हमें हिदायत दे। सिरात, सिरात कहते हैं रास्ते को, और अलिफ लाम शुरू में लग गया तो इसका मतलब होता है कोई ख़ास रास्ता। जैसे दा के मायने होते हैं ना इंग्लिश में, तो इस तरह अलिफ का मतलब, अलिफ लाम के मतलब होते हैं ख़ास रास्ता। यानी कि मुस्तकीम, वो ख़ास रास्ता कौन सा है, अल मुस्तकीम। मुस्तकीम मतलब सीधा रास्ता, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। यहाँ सीधे रास्ते से क्या मुराद हो रही है, यहाँ पे उन लोगों का रास्ता है जिन पर अम्बिया, सहाबा, सिद्दीकीन, जो नेक लोग थे वो चले। उन लोगों के सीधे रास्ते पर हमें भी चलने की तौफीक दे। यानी कि कुरान को जो समझ कर और उसके रास्ते पर अमल करें, और इस तरह आप सल्लम की सुन्नत को समझें और उस पर अमल करें। तो सीधा रास्ता क्या है, कुरान और सुन्नत का रास्ता, उस पर क्या है, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे, हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आगे सिरात लजीना अनअमता अलैहिम, सिरात कहते हैं रास्ते को, अल-लजीना उन लोगों का, फिर है अनअमता, ता मतलब है तूने, अना मतलब इनाम किया, तूने इनाम किया, अलैहिम, अला मतलब पर, और हिम मतलब उन पर, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। अल्लाह ताला का इनाम किस पर हुआ है, अम्बिया पर हुआ है, जिन्होंने अल्लाह ताला के दीन के मुताबिक, अल्लाह ताला के जो है वो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारा, नेक अमाल किए, आला इखलाक इख्तियार किया। इसी तरह और किस पर इनाम हुआ है, सिद्दीकीन पर। सिद्दीक उनको कहते हैं जिन्होंने अम्बिया की, नबियों की हर बात को सच माना है और उसमें शक नहीं करा, उस पर अमल भी किया है। इसकी बेहतरीन मिसाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं। इसी तरह शौदा, शौदा जो है वो शहीद की जमा है,
ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہو کہ اپنی جان تک اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا صالحین، یعنی کہ نیک لوگ جو صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور برائیوں سے بچے رہتے ہیں، صرف اور صرف کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ یہاں ہم دعا کر رہے ہیں، یہاں سورہ فاتحہ میں جتنے بھی کلمات ہیں وہ سارے دعائیں ہیں۔ پھر ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غیر مطلب سوائے، المغضوب یعنی کہ جس پر غضب ہوا۔ تو یہاں مثال دیکھیں، مظلوم کہتے ہیں جس پر ظلم کیا گیا، اور مغضوب جس پر غضب کیا گیا۔ تو یہ مغضوب کیا ہے؟ جن لوگوں پر غضب کیا گیا، علیہم ان پر، علا پر اور ہم ان پر، ولا وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، ضالین یعنی کہ ضالین مطلب جو گمراہ ہوئے۔ اب یہاں پر دیکھیں جمع کے لیے یا نون لگا ہے، ضال کہتے ہیں گمراہ ہونے کو، یا نون جمع کی نشانی ہے، یعنی کہ جو سب لوگ گمراہ ہو گئے، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور جو لوگ کیا ہوئے؟ گمراہ ہو گئے، ان کے راستے پر ہمیں نہیں چلانا۔ جیسے کہ جو لوگ جو ہیں وہ اپنی جو زندگی ہے وہ برائی کی طرف گزارتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، رسول کو بھول جاتے ہیں، قرآن مجید کو نہیں پڑھتے، جو گمراہ ہو گئے ہیں، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچانا۔ یہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلائے اور برے لوگوں کے راستے سے بچائے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے گناہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہوتے ہیں؟ غضب کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ غصے کا اظہار کرتے ہیں ان لوگوں سے، تو ہمیں ان کے راستے پر نہیں چلنا کہ جن پر اللہ کا غصہ ہوا ہو، غضب ہوا ہو، ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے جن پر اللہ کی رحمت ہوئی ہو۔ جیسے کہ نیک لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور غضب اور غصہ کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ جو لوگ برے کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں میں نہیں بننا، ہمیں اللہ کا غصہ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے۔ تو ہم یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اور سورہ فاتحہ کو جو ہے وہ عربی متن اور ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کو آپ لوگ کیا کریں گے؟ اس کے الفاظ معنی بھی یاد کریں گے، اور اس کو اچھے سے سمجھ کر، اور جب بھی اب آپ نماز پڑھیں گے، نماز میں آپ سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھیں گے، تاکہ آپ کو اور زیادہ ثواب ملے، اور نماز کی جو تاثیر ہے اس میں بھی اضافہ ہو، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔